وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، چلو اس آگ کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا نا یہ سیراب کی کیفیت، اگر آپ کسی موٹر وے کے اوپر یا جی ٹی روڈ پہ آپ سفر کریں نا دور تک گرمیوں میں، تو آپ کو ایک سیراب سا نظر آئے گا جیسے پانی نظر آتا ہے۔ ریگستان میں تو یہ لوگ عموماً اس کو آبزرو کرتے ہیں، وہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، ایلیوژن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس تپش کے دن، قیامت کے دن، دور سے ایک سایہ دار جگہ جو 3 حصوں میں پھیلی ہوئی ہوگی لوگوں کو نظر آئے گی، تو لوگ لپکیں گے اس سائے کی طرف کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل ہو جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کڑگا ہوئے گا گھیرنے کے لیے، وہ سایہ نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، چلو اس سائے کی طرف، تو لوگ چل پڑیں گے کہ چلو ٹھنڈک لیں۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ وہ سایہ دار ہے نہ ہی وہ بچاتا ہے آگ کی لپٹ سے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بلکہ وہ جہنم پھینک رہی ہے بڑے بڑے انگارے۔ وہ جو ان کو سائے نظر آ رہے ہوں گے وہاں تو بہت بڑے بڑے جہنم کے انگارے۔ اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، یہ کبھی آپ نے آتش فشاں والکینوز کو کبھی دیکھا کتنے بڑے بڑے ان میں سے شعلے نکلتے ہیں، اور وہ پھر بعد میں سمندروں میں گر کے وہ پتھر بھی بن جاتے ہیں، اور انسانوں پہ گریں تو انسان پگھل جائیں، بڑے بڑے شعلے اٹھتے ہیں جو زمین کے اندر لاوا ہے۔ تو اس طرح بڑے بڑے جہنم جو ہے وہ انگارے پھینک رہی ہوگی۔ کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، بڑے بڑے انگارے، اور وہ کالقصر، جس طرح کے محل ہوتے ہیں، بڑے بڑے محل ان کے برابر۔ کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اب عربیوں کو سمجھانے کے لیے یہی بتانا پڑنا تھا نا کہ جتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے نا اتنے بڑے بڑے تو شعلے ہوں گے اس آگ کے، انگارے۔ دنیا میں آپ چنگاری نکالتے ہیں تو اتنا صحیح ایک شعلہ نکلتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں نا، کہیں بھی آپ پتھروں سے آگ لگائیں یا ماچس سے لگائیں تو چھوٹے چھوٹے ہی اس میں سے انگارے نکلتے ہیں۔ اور اگر اونٹ جتنے، زرد اونٹ، زرد کی مثال اس لیے دی تاکہ اس کے کلر کا بھی اندازہ ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ ہے وہ دن جس دن وہ بول نہیں سکیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، نہ انہیں یہ اجازت ہوگی کہ وہ کوئی جھوٹے بہانے، کچھ عذر پیش کر سکیں۔ یہ چرب زبانیاں، لمبی زبان، یہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں کسی کی زبان نہیں چلے گی۔ جتنا مرضی کوئی لمبی زبان والا ہے، اللہ کے سامنے کس کی زبان چل سکتی ہے؟ یہ دنیا میں لمبی زبانیں کیوں چلتی ہیں کہ ہم جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو چھپانے کے لیے آرگومنٹس کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کون آرگومنٹ کر سکتا ہے کہ یا اللہ میری یہ مجبوری تھی، اس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا؟ اللہ کو کون یہ بتا سکتا ہے؟ یہ دنیا میں کہا جا سکتا ہے جو رزق مانا بھی دے جناب عبادت ہے نا، یہ دنیا میں تو ساری ڈنڈیاں آپ مار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی کہانی کروا سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی کہانی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کی تفسیر تو پھر سورہ یاسین میں آتا ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں، ان سے ہم کلام کریں گے، وہ ان کے کیے ہوئے اعمال کے اوپر گواہ ہوں گے۔ سورہ حمیم میں سجدہ میں آتا ہے کہ انسان اپنی کھال اور اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم تو میرے تھے، تم میرے خلاف ہی گواہی دینا شروع ہو گے، تمہیں کس نے زبان دے دی؟ تو کھال اور انسان کے جسم کے اعضاء بول کر کہیں گے ہمیں اس نے زبان دی ہے جس نے ہر ذی روح کو، ہر زندہ چیز کو زبان دی تھی۔ ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، جس دن ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور سارے اولین، اگلے جتنے گزر چکے۔
تمام اگلوں اور پچھلوں کو اس دن جمع کر لیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پس اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چل کے دکھاؤ. ہائے 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 یار، اللہ بڑا ڈاڈا ہے. یہ طنز کرنا اور اتنے سخت انداز میں گفتگو کرنا اسی لیے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرے. اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں فرمائے گا لوگ جمع ہو گئے ہیں، کر لو، آپ کوئی چال ہے تو چل کے بتاؤ. اور یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹانٹ اور تانا ملنا ہے انسان کو، وہ دنیا میں سنایا جا رہا ہے اور ویڈیو چلائی جا رہی ہے تاکہ اس دن کے آنے سے پہلے اس ٹانٹ سے، اس تانے سے تم بچ جاؤ. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. سورۃ المؤمن میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، اسی کانٹیکسٹ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. سورۃ المؤمن کے شروع کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مجرمین کو جب قیامت والے دن عذاب دیں گے نا، پھر ان سے پوچھیں گے کہ آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، آج اپنی جان سے تم بیزار ہو نا اس تکلیف کی وجہ سے. وہ کہیں گے ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں تکلیف ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز بتا رہے ہیں. جس طرح ہم اپنی بھی لینگویج میں ایک بات کرتے ہیں نا، ہوں پتہ لگا ابو بچو جی کہتے ہیں نا، اب پتہ چلا بچو جی، یہ چھوٹے بچے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب پتہ چلا، جب دنیا میں تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تم روگردانی کرتے تھے. تو ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جو آج تمہیں اپنی جان سے ہو. تو اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بلکہ پورا لیکچر سننے والا ہے، مسئلہ نمبر 196، فکر آخرت پہ اس سے بہتر لیکچر میرا کوئی نہیں. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، یہ اس کا ٹائٹل ہے، جس میں میں نے سورہ سجدہ کی 11 آیات اور قرآن ریفرنس کے طور پہ کئی آیات کور کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی کوئی چال ہے تو چل لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہو اس روز جھٹلانے والوں کے لیے.